اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک لقب ہی میں آپ کی جملہ پہلوؤں کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ وہ معجزات من معجزات النبی یعنی اعلیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ ایسی جامعیت، علمیت، فقاعت، دینی خدمت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ یوں حضور علیہ السلام کے معجزات مسلسل جائل ہوتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، ان کی خصوصیات، ان کے کمالات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 خصوصیات واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ ان میں سے 3 وہ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے کہ اس فقیر کی زندگی کی مصروفیت یہ چیزیں ہیں۔ ایک فقہ حنفی کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، دنیا بھر سے مسلمان جو فتاویٰ پوچھتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسائل کا جواب دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس فتویٰ نویسی اور علمی مشغلے میں گزرا، تو فتویٰ نویسی آپ کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو ہے۔ پھر اسی سے ان کی تصانیف وجود میں آئی اور آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ ہے۔ اور دوسری مصروفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات، تصنیفات، مکتوبات، مجموعہ اشعار دیکھیں تو ان کا اکثر حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے تشریحات، تفصیلات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کسی بھی اعتراض و کلام کا جواب دینے میں ناموس رسالت کا دفاع کرنے پر مشتمل ہے۔ لہذا عظمت و ناموس و رسالت کا تحفظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ان بڑی مصروفیات کے بارے میں مولانا ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رامپور کے نواب کی دعوت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ نواب صاحب سے ملاقات کے دوران علامہ عبدالحق خیرآبادی بھی تشریف لائے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ فرمایا تدریس، افتاء، تصنیف۔ کس فن میں تصریف کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس مسئلہ دینیہ میں ضرورت دیکھی اور رد وابیہ میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تیسری مصروفیت تدریس بیان فرمائی جس کی برکت سے جلیل القدر علماء تیار ہوئے۔ یہ 3 باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمائی کہ فقیر کی مصروفیت ان امور سے متعلق ہے۔ البتہ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب امور کی مشغولیت میں عام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نمایاں خوبی سامنے آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کثیر علوم کے جامع